हो ही ना जाए आज सेंटेंस की तरह। थोड़ी टेस्टिंग भी दिखेंगे ना इनका माइक। अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम। तो हमने सोचा कि वो कल आसफा की जो वीडियो लगी थी इसकी जो हरासमेंट वाली, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें जिसको क्लैरिफाई करना मैंने ज़रूरी समझा। हो सकता है आम आदमी या आप या कोई और तो बोला नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं फिर वही करता हूँ जो मुझे समझ आती है। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी इसकी क्लैरिफिकेशन बड़ा ज़रूरी है, ताकि अगर कुछ लोगों के जहन में कुछ गलत क्वेश्चन हो या कोई शुबह शुबहत हो तो घंटे से यही कर रहा है, कैमरा निकाल लो कैमरा। भाई कोई थोड़े बहुत प्रोटोकॉल भी होंगे, वीडियो बनाओ तो क्या भाई बच्चे अल्लाह जाने केड़े प्रोटोकॉल होंगे। भाई तुम्हें मुंह नहीं धोता देखो तो बावजूद इतना शाइनिंग लग रहे थे। तो बात ये हो रही थी कि वो जो आसफा की वीडियो के उसके बारे में कि जो वाकया हुआ, जिसका जो वीडियो अभी लेटेस्ट जो लगी हुई है, तो इसमें कुछ मैंने जब मैं सारे कमेंट्स पढ़े, कुछ 150 से ऊपर कमेंट्स हो गए आसफा की वीडियो में भी। तो उसमें 2-3 कमेंट्स ऐसे, ज्यादा नहीं, मोस्टली तो आप लोगों ने सही जज किया और सही देखा जो हुआ, लेकिन उसमें 2 से 3 कमेंट्स ऐसे थे। एक ने तो कहा कि जी नहीं, जब आप बुर्का पहन के नहीं चलेंगी तो आप इसमें ऐसे ही होगा। तो यहां मेरा बड़ा सख्त जवाब भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे ये बता दूं कि ये फार्मूला आप अपने घर तक रखें। आपके घर की खवातीन औरतें अगर वो बुर्का ही पहन के दरवाजे से बाहर निकलें चाहते हैं, अच्छी बात है। इस्लामी अगर रवायत को अगर आपका घर ज्यादा फॉलो करता है उसूलों को, अच्छी बात है, लेकिन आप ये ठेकेदार ना बने कि दूसरों को भी कहें कि इसका मतलब ये हुआ। ये पूरी दुनिया में अरबों करोड़ों औरतें जो हैं, मुस्लिम औरतें, मिडल ईस्ट की कह लें, ईरान कह लें, जहां की भी, तो वो सिर्फ हिजाब करते बुर्का नहीं पहनते, तो इसका मतलब है कि उनको जो शख्स चाहे, जो जहां चाहे उनके ऊपर आवाज़ें कसे और उनके ऊपर उनके चेहरे के करीब आके और कह के मारे। ये बात भी आपको करते हुए भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि अगर आप उसको इस तरह ले रहे कि उनको कहना, उनका मतलब था कि तुम बुर्का पहन के बाहर क्यों नहीं गई। तो मैं इसका भी आपको, ठीक है इस्लाम में है और मैं नहीं करती हूँ, गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर मैं हिजाब नहीं लेती या पर्दा नहीं करती तो वो गलत है, उस पर डिनाई नहीं है। आप मेरे कमेंट्स जाके देखें, उसमें एक डॉक्टर ने कमेंट किया, लेडी डॉक्टर ने, उसने कहा कि जब वो यूनिवर्सिटी हॉस्टल के सामने से क्रॉस करके जाती थी ना, लिटरली किसी ने उसको ग्रैब कर लिया, वो अबाए में, वो जो इन्होंने डॉक्टर उसका वो पहना होता है सर पे दुपट्टा, और सामने खड़े हुए लड़के रखे, और एक दिन कह रही पीछे से मोटरसाइकिल से कोई जा रहा था और उसको पीछे से मारता हुआ गया। आप सोचें कि वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर बन रही है फ्यूचर की, वो इतनी हरासा की गई। आप मुझे कह रहे हैं कि वो तो पर्दे में जा रही थी ना, और पर्दे वालियों को भी तंग करते हैं। मेरे घर जो आती है मेरी हेल्प, उसमें एक हिजाब ये करती हैं, तो वो उसको भी तंग करते हैं, उसको भी लिटरली लोग तंग करते हैं। कहने का मकसद ये है, कई बच्चियां बता देती हैं, कई भाई बहनें माए घरों में बता देती हैं, और कई भाई बहनों का, भाइयों का और बेटों का और शोहरों का रिएक्शन सख्त होता है। अच्छा तो तुमने अबाया नहीं पहना होगा, तुमने ये नहीं पहना, नहीं ये ना कहें, ये देखें कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। और बहुत बुरे बुरे वाक़े हुए, आपको पता है रिसेंटली यहाँ पे हम, ये इस कंट्री की बात नहीं है, बहुत कंट्रियों में ऐसा होता होगा। मैं वो बात कर रही हूँ जहाँ पे मेरे साथ ये वाक़या हुआ। तो आप ये ना कहें कि मैं पर्दे में नहीं थी, मैं तो गाड़ी में अपनी बैठी हुई थी, मैं रोड पे तो नहीं थी ना, या मैं रोड पे थी, ये भी तो क्वेश्चन है। दूसरा ये वही जाहिल आदमी इंसान होता है जिसकी अपनी मालूमात पूरी नहीं है, उसने इस्लाम का नाम सुना हुआ, इस्लाम का लिबादा उसने उड़ा हुआ। अब इस्लाम, मैं अब ये मेरी तारीफ हो जाएगी, मैं सुबह सुबह वॉक पे जाता हूँ, यहाँ इतनी खवातीन और इतनी यंग बच्चियां बुरके के अंदर, कोई हिजाब के अंदर, कोई उसमें वो जैसे बिल्कुल दुबली पतली, ऐसे 14, 15, 16 साल ऐसे लड़कियां भी बात करती हैं। मुझे यकीन करें, मैं ऐसे बात करता हुआ जब गुजरता हूँ पास, या कई अपोजिट साइड से भी आ रही होती हैं, तो मुझे ذہن में ये जरूर होता है कि हाँ भी कोई खातून है, जैसे बुर्का दूर से नजर आए, कभी नजर मैं नहीं उठाता हूँ और नजर मैं बस पास से ऐसे नीचे। तो इस्लाम में ये भी तो हुक्म है बंदे के लिए, अगर औरत को कहा कि जी अगर आप ये करें, पर्दा करें और वो करें, इससे जरा मुआशरा जरा सही रहता है और सामने वाले वो नहीं होते, क्या लफ्ज में यूज करूं। लेकिन दूसरी तरफ मर्द के लिए उसको भी ये कहा गया है कि वो भी अपनी आंखें नीचे करें। अगर एक औरत ने अगर बुर्का नहीं पहना, तो अब आपको ये लाइसेंस मिल गया, जिसने मुझे ये कमेंट दिया कि आप आंखें फाड़ फाड़ के और आवाजें कसें और उसके चेहरे के करीब आगे हाँ 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 ये करें। खैर चलो, ये बात दूसरी तरफ चली गई।
تو ایسا نہیں ہے, آپ یہ ایڈوائز اپنے پاس رکھیں اور اپنے گھر کی حد تک رکھیں جنہوں نے کامنٹ دیا, ٹھیک ہے. میرا صرف ایشو یہ ہے کہ جو گھر کی لیڈیز باہر ہیلپ جا کے ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, آپ ان کو ہراساں نہ کریں, ان کے لیے پلیز جگہ چھوڑیں تاکہ وہ اپنے ماں باپ کی, اپنے شوہر کے گھر کی وہ ہمت بنے, بجائے یہ کہ آپ لوگ ان کو اتنا ڈرا دھمکا دیں کہ بیچاریاں وہ بری حالت میں ہو جائے. مجھے بہت افسوس ہے اس چیز کا جو بھی یہ واقعہ ہوا. اور آپ لوگوں کا کئیوں کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ فالوور ہو تو وہ ہمیں کہتا کہ مجھے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں ہمیں پکچر لینی ہے یا میں آپ کو فالو کرتا ہوں, یہ جو بھی ہے سبسکرائبر ہے, ٹھیک ہے, اگر ہیں آپ آئیں آگے پکچر لیں, مجھے کسی سے کوئی, میں ہمیشہ پکچر دیتی ہوں, زید بھی لیتے ہیں, جو بھی کہے اس میں کوئی حرج نہیں. اور پھر کئیوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہو سکتا ہے وہ فون اسنیچنگ بھی ہے. فون اسنیچنگ نہیں تھی, وہ لٹرلی دیور وہ جسٹ آگے جا رہے تھے پیچھے جا رہے تھے, آگے جا رہے تھے پیچھے جا رہے. فون اسنیچنگ ہوتی تو وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں ہر چیز کو, کہ میرا منہ ان کی طرف تھا, آصفہ میری طرف متوجہ تھی تو وہ لیفٹ سائڈ پہ تھے, میں ان کو دیکھ رہا ہوں, وہ پیچھے والے لڑکے اگلے والے کو انکریج کر رہے ہیں کہ جب وہ پیچھے رہ جائے تو وہ کہیں جلدی کرو. میں ان کو دیکھ رہا ہوں, اس کو ٹیپنگ کر رہا تھا جلدی, وہ قریب جلدی کر کے پھر میرے دروازے پہ آ جائے اور پھر وہ آصفہ کی طرف ویو کر کے دیکھا اور پھر کہہ کے مار رہے ہیں, تینوں لڑکے, تینوں بچے لٹرلی. دیکھیں میں نہ ان کو جانتا ہوں, نہ میں کوئی میری کوئی ناراضگی, کوئی رشتہ داری, کوئی شریکہ, کچھ بھی نہیں. میں اگر یہ بات کر رہا ہوں تو جو میں نے دیکھا تو کر رہا ہوں, ورنہ میں ایسے گناہ گار غلط بات کیوں کروں کر کے. وہ کوئی فالوور نہیں سے, فالوور جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا انداز, ان کا اسٹائل یہ اور ہوتا ہے, یہ ایگریسو اسٹائل ان کا نہیں ہوتا کہ وہ یوں کریں. بہرحال جب انہوں نے اس حد تک کیا تو دیکھو انسان ہے, میری ایج بھی آپ دیکھ لیں اور پھر میرا بائی پاس دیکھ لیں, اس کے باوجود کچھ چیزیں ہیں بندے کے سے برداشت نہیں ہوتی. اور میں ابھی تو میں نے یہ تو ریکارڈنگ میں ہم نے جو کی ہے یہ ابھی کم کی ہے کیونکہ آس پاس ظاہر ہے اسٹریس بالکل اتنی زیادہ شوق میں تھی کہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو لٹرلی میں بھی 30 سیکنڈ کے 2-3 کلپ ہیں, اور اگر آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ولاگنگ کے چکر میں یہ سب کچھ ہوا ہے, بالکل بھی نہیں. ہم لوگ اپنی لائف جو سیدھی سادی ہے وہ بلاگ کر رہے تھے, ہم نے بالکل بھی ان کے وہ اس میں نہیں کیا. اور یہ سب کچھ ختم ہو گیا. اس کے بعد مجھے ذہن میں آیا کہ اب پولیس آنے والی ہے تو میں ریکارڈ کر لوں کہ اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی کلپ دکھانا پڑے تو اس وجہ سے یہ میں نے ریکارڈ. اور دوسری بات یہ کہ ان کو ایک نے کہا کہ ان کو میں نے پھر جب ان کو ذرا پراپر طریقے سے ان کو میں نے اشارہ بھی کرا, میں نے کہا گاڑی 1 منٹ روکو. میں نے کہا مجھے یہ تھا کہ چلو میں روک کے ان کو تھوڑا سا بتاؤں کہ بھئی کیا بے شرمی کو انتہا ہوتی ہے, یہ چلیں یہ ہم کھڑے ہیں, یہ آج وائف میری کھڑی ہے, اب آپ بتائیں آپ نے کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو میرے ذہن میں اس قسم کا تو کوئی لڑائی یا کوئی ایسا نہیں تھا. میں نے ان کو گاڑی کو جب تو اس نے کیا کیا, ایک دم کٹ مار کے وہ دوسری طرف آ گیا, اور پھر ادھر سے وہ دوسری طرف تو میں تھا, پھر وہ آگے نکلا تو میں نے کہا چلو اب یہ آگے نکل گیا, اب ہم نے تو جانا تھا. پھر اس نے اپنی موٹر سائیکل سلو کر کے پھر برابر آ کے, اور تینوں اور تیسرے والا بیچ والا بھی ایک دوسرے کندھے پہ بھی ہاتھ مار رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. خیر تو یہ بالکل جینوئن ایک واقعہ جو انہوں نے کیا, ان کی انٹینشن بھی مجھے پتا تھی. باقی انہوں نے سنیچنگ کیا کرنی یا شیشے کو کیا توڑنا, جتنی ان کی لمٹ اور اوقات تھی انہوں نے اتنا کی کرنا تھا, جو کہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب میں بہت سارے کہ آپ کو یہ ایکشن نہیں لینا چاہیے تو آپ تو خود بیمار, اس کا مطلب بیمار ہو جائیں, بے غیرت بن کے آپ کی طرح گھر میں بیٹھ جائیں, آپ کی بہن کو, آپ کی بیوی کو, آپ کی ماں کو, جو مرضی کو چھیڑے آپ کہیں. ہم 30 سال ہو چلے ہمیں باہر کنٹری کا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو کوئی بے غیرتی کی حد تک ہے. ٹھیک ہے یہ ویڈیو دنیا یہ تو گھر میں یہ کیمرہ لوگوں کو دیکھا, اگر کوئی اس کو بھی ایک دو نے ایک مرتبہ یہ کمنٹ میں یہ ایسا کہا کہ جو آپ لوگ کر رہے ہو آپ کی پبلک لائف ہے, تو اس لائف میں پبلک لائف ایسی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کہ ہم لوگ کسی کو ہراساں نہیں کر رہے, میری فیملی نہیں کر رہی. اور اگر آپ دوسرے لوگوں سے دیکھیں تو ہم اللہ کا شکر ہے کوئی بڑی بات نہیں کرتے, کوئی ایسا ہم کوئی دکھاوے والی بھی چیز نہیں کرتے. ہم سمپل ایک لائف جو ہے بلاگنگ کی وہ کر رہے ہیں. کوئی ایسا اچھل کود بھی نہیں, کوئی ناچ گانا نہیں ہے ہمارے اس میں, کچھ بھی نہیں. باقی یہ اگر اس کی بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے یوٹیوب کی, اور اس کی بھی یہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود کچھ نہ کر سکتے ہیں, نہ وہ یوٹیوب چینل چلا سکتے ہیں, نہ انسٹاگرام میں کوئی, یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ تو میں سب سمجھتا ہوں. دوسری طرف بات چلیے گی, اصل مسئلہ یہ ہے, یہ کوئی نہ کہے جیسے مجھے خاص طور پہ انہوں نے ٹارگیٹ کیا کامنٹس میں, بے شک ان کی انٹینشن کچھ بھی تھی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں انکل آپ اپنی صحت کا خیال کریں, آپ کی حالت دیکھیں, اور آپ کا بائی پاس اور آپ کا یا پڑھے کامنٹس ابھی آپ کو بتائیں.
تو مقصد ہے کچھ کو میں نے ڈیلیٹ کیا جو مجھے بالکل اچھے نہیں لگے میں ڈیلیٹ بھی کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے غیرت بن کے اور بس آپ بیٹھ جائیں اور اپنے یہ آپریشن یہ سرجری تو میری 5 سال تک اگر یہ درد میرا نہیں جاتا تو جو مرضی میری وائف میری بیٹے میری بہو ان کو جو مرضی کو ہراساں کرتا رہے اور میں کہوں گا اچھا جب میں ٹھیک ہوں گا پھر بات کروں گا. وہ شکر اللہ کا ہم کہتے ہیں کہ ہم صدقہ دے کے ہی ٹریول کیا. دیکھیں اگر آپ میری شاید اس میں ویڈیو میں کلپ بھی ہوگی. ہاں ہے ویڈیو. ہم جب بھی نکلتے ہیں تو ویسے بھی خیر ایوری ڈے صدقہ کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں کرتے تو ضرور کریں ایوری ڈے, چاہے اس میں 1 روپیہ دیں 4 آنے دیں 8 آنے دیں, اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. تو وہ بابا جی مجھے باہر نظر آ گئے تو میں ان کو دے کے نکلی ہوں, حالانکہ میں اس دن کا صدقہ صبح اپنا کر چکی ہوں سب کچھ, لیکن پھر بھی جاتے ہوئے وہ سامنے نظر آ گئے تو میں نے کہا چلو. تو آپ سوچیں کہ یہ بہت خدا نہ خاصا بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا, حادثہ کچھ بھی ہو سکتا تھا, زید کو چوٹ لگ سکتی تھی, مطلب کچھ بھی ہو سکتا تھا. اور وہ اتنا زید کو اتنا شدید غصہ تھا کہ وہ ایک دفعہ تو موٹر سائیکل ان کے نیچے آنے والی تھی گاڑی کے, جب یہ چیز کر رہے تھے ایک دوسرے کو. بلکہ آئی اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے ان کو فائنلی گرایا ہے نا, ایک نے کمنٹ دیا بالکل میں آپ کی دلیری کو میرا بھی سیلوٹ ہے, وہ جو بھی اکاؤنٹ وہ چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا, انہوں نے کہا جی انکل آپ گاڑی سے ان کو پریس کرتے ہیں ایک سائڈ پہ اس کو دباؤ. میں نے ایسا ہی کیا 2 جگہوں پہ میں نے ان کو گاڑی پہلے لیفٹ سائڈ پہ ان کو بلاک کر کے ایسے کر کے, ایسا نہیں کہ میں گاڑی چلا دوں, دیکھو یہ ان کی جان بھی تو بچانی ہے نا, اس کا مطلب یہ تو میں ان کو گاڑی میں دبا دوں. لیکن ایسے واقعات ہوئے ہیں لوگوں نے گاڑی ہی تھا اس غصے کے اندر ان کے اوپر چڑھا دی. میں کہہ رہی ہوں کہ اس صدقے سے یہ فائدہ ہوا کہ شکر ہے اللہ کا کہ نہ مجھے تکلیف پہنچی نہ زید کو پہنچی نہ انہیں پہنچی, مطلب قابو میں رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صدقے نے بہت زیادہ ہیلپ کی ہماری. اور اگر آپ کامنٹس جا کے دیکھیں گے, اگر آپ لوگ مجھے فالو نہیں کرتے, مزید کے نام سے میرا یوٹیوب ہے, وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں گے تو 99.9% شاید 200 کامنٹس میں سے ایک کامنٹ نے یہی کہا ہے کہ آنٹی آپ کو نہیں معلوم کہ ہم کس طرح کی ایز اے وومن, ایز اے لڑکی, ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے ورکنگ وومن کس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں. آپ بالکل اندازہ ہی نہیں کر سکتے, اور آپ نے یہ اسٹیپ لیا بہت اچھا لیا. لیکن کئیوں کا اعتراض ہے کہ ہم نے چھوڑ کیوں دیا انہیں, کیونکہ چھوڑ اس لیے دیا کہ پھر مجھے ہوا کہ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا فیل ہوا کہ ایسا نہ ہو. کوئی یہاں ایک بات آپ سب کو ذہن میں ہونی چاہیے, میں جو کہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی بڑے سے بڑا مجرم بھی ہو بڑے آرام سے چھوٹ جاتے ہیں. یہ تو آپ بات نہ کریں, یہ تو ہم نے سمجھ لو کہ اپنی عزت بچا لی خود سے ان کو کہہ کے کہ بھائی نہیں بس ان کو چھوڑ دو, انہوں نے معافی مانگ لیا بہت کچھ ہو گیا. معافی ایک نے مانگی 2 تو بھاگ کے آئے نہیں. لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے, ایک 2 نے کہا جو باہر بیٹھے ان کو بیچاروں کیا پتا یہ چارج ہونی چاہیے, تو کس چارج کی بات کر رہے ہیں, یہاں قتل ہو جاتے ہیں کوئی چارج نہیں لگتا. یہ پاکستان ہے اور پاکستان کا یہاں کا جو کورٹوں کا جو نظام ہے, جو جوڈیشری ہماری ہے, ایسے نہیں کوئی 150 پتہ نہیں نمبر کے اس کے اوپر ہے. یہ اتنا کرپٹ اور گندا سسٹم ہے ہمارا اس کا انصاف کا. یہ بندہ تو یہ تو کچھ بڑے, میں کہتا ہوں 100 لوگوں نے دیکھا, کیمرے نے دیکھا ایسا قتل ہوا سامنے, اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ پریشر سوشل پریشر ایسا سامنے بڑے بڑے واقعے انٹرنیشنل ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں, اسلام آباد میں, لاہور میں, کوئی نہیں چھوٹ جاتے ہیں, کوئی وہ والی وارث کسی کا مطلب ان کا کوئی ہے ہی نہیں, ایسا کچھ نہیں. وہ ان کی بڑی بڑی سورسیں لے کے. اچھا ہمیں بھی میں اینڈ کر دوں کہ اگر ایک لمحے تو میں نے سوچا, میں نے کہا نہیں میں اب آگے حیدرآباد ہم جاتے ہی نہیں, ان کو پکڑ کے ساتھ اور میں بھی پولیس کے ساتھ ان کو میں تھانے بھی چلا جاتا, اور وہاں ان کو جو میں وہاں سے نکلنا تھا وہ انہوں نے فون کرنا تھا, بچے نے اپنے ماں باپ کو, اس نے اپنے کو, اور ان آتے ہوئے پولیس والوں کو. میں صاف بتا رہا ہوں, ایک بات کی جو تعریف والی وہ بات تو یہ ہے کہ میرے بس میں ہوتا اور میں چونکہ جلدی میں تھا, اور پھر یہ اچھا بھی نہیں لگتا میں سب کے سامنے ان پولیس والوں کو پیسے دیتا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے پولیس سے رشوت لے رہی ہے. یقین کریں یہ بات تو مجھے اتنی اچھی لگی کہ یہ اتنی بہت جیسا چھوٹا سا شہر 5 منٹ میں پولیس آ گئی, 8-10 منٹ مشکل لگے گی, 8 سے 10 منٹ میں وہ پولیس موٹر سائیکل پہ 2 بندے ٹھک پہنچے. ہمارے پولیس والوں کے پاس کون سی گنیں ہوتی, پسٹل تو کچھ بھی نہیں, لیکن اس کا آ جانا ہی یہ بھی بہت ہے. ہر آدمی کو بہرحال اس کا ڈر ضرور ہوتا ہے کہ پولیس آ گئی اور پولیس پکڑے گی. تو یہ تو قابل تعریف بات ہے. میرے ذہن میں آئی تھی کہ میں جب آگے گیا تو یاد ہے میں نے کہا ان کو تو میں انعام دیتا کہ یار وہاں تو نہیں دے سکتے, تو لوگوں نے کہنا کوئی رشوت دے رہے. بہرحال یہ تعریف والی بات ہے. دوسری بات ہے اگر پکڑ کے ہم یہ سب کچھ کر لیتے ہیں نا, اس کے بعد بھی وہ اپنے گھر پہ بیٹھا ہونا تھا. اور پھر جو آپ لوگوں کا یہ جو خیال ہے نا کہ وہ نہ دشمنیاں آپ کو نقصان پہنچ, وہاں سے پھر یہ دوسرا لیول شروع ہوتا ہے. جب آپ یہاں تک جاتے ہو نا
میں پھر وہی ڈر کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں کہ اگر وہ اس حد تک مافیوں کی طرف نہ ہو جاتے تو پھر شاید میں یہ بھی کرتا. میں ڈر کے نہیں چھوڑا اس کو, لیکن میں اس کا ایک اوور آل پکچر آپ کو بتا رہا ہوں. پھر اگر آپ نے کسی کو بند کروا دیا جیل میں تو اس کے بعد یہ پھر مقابلہ شروع ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ میرا ایک ہی بیٹا وہ عبید جیسا ادھر بیٹھا ہو, آ جائے, پھر پورا شہر آ جائے لڑنے کے لیے. پھر یہ خاندانوں پہ لڑائیاں جاتی ہیں, میرے بچے کبھی کبھی آتے ہیں, پھر قومیت پہ, پھر خاندان پہ, پھر اس پہ. تو ہم کسی اس قسم کے اس چیز میں الجھنا بھی نہیں چاہتے تھے. ہم نے پھر مناسب, ہم نے یہ سمجھا, آسفا نے, بلکہ میں نے کیا, میں نہیں چھوڑنے کے لیے تیار تھا. میں تو نہیں, میں نے آسفا نے کہا بس چھوڑ دو, بولا اتنے معافی مانگ, چھوڑ دو, اس نے معافی مانگی. میں بھی بہنوں والی ہوں ماشاءاللہ, ہم 8 بہنیں ہیں. آگے سے میری بیٹی ہے, میری بہو ہے, میری پوتی ہے, تو میں تو ظاہر اسٹینڈ سب کے لیے لوں گی کہ خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے کسی کی بہن, بیٹی, ماں اور بہو, پوتی, پوتی نواسی, کسی کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو. اچھا پھر اس کو ویری سیڈ. اور ہم لوگ, میں تو اتنی شوق میں آ گئی تھی, مطلب میں تو پھر چپ ہی رہی تھوڑی, مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کروں, کس ملک کو برا کروں, اس ملک کو برا کیوں کہوں جس میں ہم اتنی محبت سے آتے ہیں اور اب بھی آئیں گے, اب بھی آئیں گے. اور ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آواز نہ اٹھاؤ تو پھر یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. آواز تو اٹھا. ایک اور بات میں بہت چھوٹی سی شیئر کروں, ہمارے سیٹلائٹ ٹاؤن اور اوور آل بھی یہ شہر چھوٹا ہے, زیادہ تر لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن کسی حوالے سے واقع ہو جاتا ہے. تو ادھر ایکچولی جب لوگ رکے تو کئی تو زید کو دیکھ کے رکے, او پاپا زید کیا ہوا, اور کئی زید بھائی چاچا, ارے کیا ہوا, پکڑو ان کو, پکڑو. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کوشچن بعد میں کیا کہ کیا ہوا, انہوں نے سب سے پہلے بھاگے بغیر پوچھے بولے زید بھائی صاحب پھٹا, اچھا عام لفظ میں ہم اس کو پھٹا لڑائی کہتے ہیں. تو وہ انہوں نے یہی کہہ کے کہ زید بھائی کا یا پاپا زید کا کیا ہوا, انہوں نے بھاگ کے ان کو پکڑنے کی کوشش کی. اس کے بعد کوشچن کیا کیا, تو ان سب کا بہت شکریہ, ہاں, جنہوں نے ہیلپ کی زید کی. اور بس وہ سارے بچے, وہ ہمارے سامنے کے وہ بچے, وہ رکے رہے, وہ کہتے ہیں نہیں ان کو چھوڑنا نہیں انکل, بلا ہم کھڑے ہیں, بل پکڑتے ہیں ان کو, بلا کوٹتے ہیں. میں نے کہا نہیں, مارنا وارنا نہیں, کوئی ہاتھ نہیں لگایا اس کو. یہاں بھی پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ قانون میں ہاتھ لے کے ان کو مارنا شروع کیوں کریں, آپ کے ہاتھ میں پولیس کو دیں. اب پولیس نے وہی کرنا جو میں نے آپ سے بتایا. قابل تعریف ہماری سٹی کی یہ ہے کہ پولیس 10 منٹ کے اندر آ گئی. اگر کوئی پولیس میں سے کوئی صاحب اختیار سنتا ہو تو وہ کم سے کم اس کے لیے ایک ایکنالج اس کو میں کر رہا ہوں ان کی, کہ وہ 10 منٹ میں پہنچ گئے, جس سے یہ بات زیادہ خراب نہیں. اور دوسری بات کہ ان کو جو صدقے کی بات ہوئی وہ یہ کہ اینڈ میں آپ سوچیں, میں نے 2-3 مرتبہ پہلے لیفٹ سائڈ پہ ان کو پریس کرنے کو, پریس سے مراد ان کو بلاک کرتے 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 میں کہا رک جائیں, وہ پیچھے نکل پھر بھاگ گئے. اس کے بعد 2 مرتبہ میں نے رائٹ سائڈ پہ ان کو گھیرا, رائٹ کو گئے پھر نکل کے بھاگے. اور ڈھیٹ اتنا کہ نکل جائیں, اس کو پتا ہے کہ میں اب غصے میں اندر سے چلا بھی رہا ہوں, گالیاں بھی دے رہا ہوں, اور ان کو میں بلاک کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں. وہ ڈھیٹ اتنے کہ وہ اب آگے نکلے تو چلتے جائیں, اب رکے نہیں نا. وہ پھر سلو کر کے واپس گاڑی کے قریب آئے اور آسفا والے دروازے سے آ کے اور پھر کہہ کے مارے. میں نے کہا اچھا. فائنلی ان کو میں نے, ہمارے یہاں ایک کالونی بن رہی جی آ رہی ہے جگواری روڈ کے اوپر, بہت ہی خوبصورت اس کا فیس, اگر آپ جا کوئی گزرے, بڑے بڑے پیلر کالمس بنے ہوئے ہیں, بڑا وائٹ قلم کی, بہت ہی خوبصورت اس کی انٹری. میں تو یہ کہوں گا, تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. مجھے کئی دوستوں نے کہا وہاں ہمیں ضرورت نہیں ہے, ورنہ پلاٹ چلا گھر ہم وہاں بھی بنا لیں, اللہ نے دیا ہوا تو ہم نے کیا کرنا. لیکن بڑے خوبصورت اسٹائل سے وہ کالونی بنی, جی آر کیا اس کا پورا بنتا ہے, بڑا خیر غلام رسول وہ جو گاؤں ولیج ان کا جو فادر ہوگا جو بھی ہے ان کے نام ہے. تو خیر اتنی خوبصورت کالونی, اس کے مین یہ جو سامنے اس کی جو سامنے فرنٹ ہے اس کے ساتھ ان کی چھوٹی سی پانی کی وہ نالی سی کرے. میں نے بلاک کرتے کرتے فائنلی اسپیڈ کے ساتھ ان کو جب سامنے آیا تو اب ان کو موقع نہیں لگا کہ وہ روکیں یا آگے نکلے یا پیچھے, جیسے بالکل آگے دیوار آ گئی اور نالی سے آگے, اس کے اندر موٹر سائیکل ان کا اگلا وہیل اس کے اندر گرا. جیسے گرا تینوں لڑکے گرے اور اٹھتے ہی میں ان کو کہہ رہا ہوں رکو رکو رکو, میں آوازیں پیچھے دے رہا ہوں, ایک کے پیچھے بھاگا, دوسرے کے پیچھے بھاگا, وہ رکنے. اب آپ یہ اندازہ لگائیں ایک میرے جیسا بندہ اس ایج کا, چلو بائی پاس کا ان کو نہیں پتا, لیکن میری اب یہ دیکھ لیں, میں کوئی پہلوان کا کوئی گاما پہلوان خاندان سے تو میرا کوئی تعلق ہے, یا ایسا باڈی بلڈر میں ان کی اتنی ضرورت نہیں. یہ بھی اس کو بھی یہ کہتے ہیں جو چور ہوتا ہے نا, چور کے پاؤں نہیں ہوتے, یہ اکثر مثال دیتے ہیں. تو ان کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ 3 لڑکے ہیں, انیشلی تو میں اور آسفا ہی ہے نا,
3 लड़के हैं, मैंने उनको चैलेंज कर रहा हूं, मैं उनको चीख रहा हूं, तो रुक के मुझसे बात तो करें ना, मुझे कहें तो सही, अरे चाचा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, हमने कोई ऐसी बात नहीं। भागे, रुकने का नाम नहीं ले रहे, एक को आवाज दे रहा हूं वो नहीं दे, तो दूसरे को दे रहा हूं वो नहीं रुके। सो इतनी ये लंबी कहानी इसलिए मैंने बताई कि ये एक्चुअल हुआ ऐसे। आप ये ना कहें कि वो फॉलोअर हमें कई मरतबा मिलते हैं, बहुत सी जगहों में मिलते हैं, इवन गाड़ी में भी मिलते हैं, उनका तरीका अंदाज दूसरा होता है, ये तरीका नहीं है जो मैंने आपसे बताया। तो चले, बाकी है कि अल्लाह हिदायत दे सबको। और मैं तो कहता हूं कि हमारी कुछ नहीं होता, ये जो हमारी यहाँ की बच्चे भी एक दो वाकया और थे, मैं फिर बताऊंगा, वरना फिर वीडियो कहाँ चली जानी है। आप रुक जाएं, अगर कोई आपको इस तरह छेड़ता है, खास तौर पे मैं यंगस्टर यूथ और उसी बार रुक के उनको आप खड़े हैं वहां, आप हो उसके बाद आप घर तक पहुंचाएं। आप ये समझ लें कि ये इस किस्म के लोग, उनके पैर नहीं होते, उनका दिल नहीं होता, वो भागेंगे 2 मिनट में अंदर। कितने आपने को खून मर्डर देख लिया रोड के ऊपर के, एक लड़की को लड़के ने छेड़ा, लड़की ने स्टैंड लिया और उसके बाद वो लड़की को जान से मार दिया। मुझे कोई बता दे कि उसकी जिंदगी में कोई ने देखा वाकया। आप करोड़ों के अंदर अगर एक वाकया, तो उसको कोर्ट ना करें ना कि उसने ऐसा हुआ था फिर उसने उसको मार दिया। ये लड़कियों को, बच्चियों को, इनको भी हिम्मत करनी है। मैंने ये बात जो बता रही है इसकी हिरा की भी देखो, ये भी एक मरतबा उसने जूता उतार के उसके मुंह पे मारा, तो बेचारी देखो क्या है। इसका मतलब है अगर वो कहीं काम कर रही है, ये किसी भी इंसान की मजबूरी है, किसी घर में अगर काम कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपने घर से हमारे घर तक आने तक रास्ते में उसको कोई परेशान करे, उसने जूता उतार के उनको मारा था, बता रहे थे तुम। सो इस किस्म की चीजें हैं। तो आपको लड़कियों को स्टैंड लेना चाहिए, रुकना चाहिए खड़े होके, और हिम्मत से बात करनी चाहिए। माशरा हमारा जिन खुदूद पे बना हुआ है ना, आप खड़ी हो गई कि इस लड़के ने मुझे छेड़ा है, या मुझे तंग कर रहा है, या मुझे फलानी जगह से मेरा पीछा कर रहा है, आप यकीन करें आसपास जो बंदे आएंगे ना, जूते मारेंगे साले उस लड़के को। कोई भी ये नहीं लड़की को कहेगा तुमने गलत किया, या तुम्हारी इंटेंशन गलत थी, तुम सही लड़की नहीं, कोई नहीं कहेगा। वो हर बंदा आपके साथ खड़ा होगा और उस लड़के की धुनाई करेगा और उसको लगाएगा छितर। तो आप लोगों को थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए। जैसा कि मैंने एक मिसाल आपको दी, 13 साल की थी लाइबा, 13 साल की, मीर खास में जब फर्स्ट टाइम आई है, एक लड़के ने, अब मैं नहीं था, आसफा थी इसकी बहन थी, शहर में एक लड़के ने उसको आवाजें दी जा रहे, छेड़े जा रहा, मैडम एक मिनट, मैडम जरा सुने, मैडम सुने। तो वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, वो आसफा कहने लगी मामा कोई आपका जानने वाला आपको बुला रहा। तो ये उसको कहे चलो चलो चलो, आसफा की बहन थी, उसको बोला चलती जाओ तुम लोग, बोला चलते ही कौन, चलो वो आवाजें दे रहा। कहते तुम्हें नहीं पता वो आवाजें नहीं दे रहा, वो हमको छेड़ रहा। बोला अच्छा। उसके हाथ में यकीन करें पानी की भरी हुई बोतल पीने के लिए उसने साथ ली थी, वो इनके बीच में से निकल के भागी, और उसने वो जो दुकानदार के उसके ऊपर खड़ा था, उसने वहां से लाइबा ने दूर से जो थ्रो किया, बंदा तो बच गया, लगी तो नहीं, लेकिन भाग के अंदर दुकान में घुस गए। इन्होंने बड़ी मुश्किल से पकड़ा। ये 13 साल की उसकी उम्र थी, ये जब का वाकया मैं बता रहा हूँ। तो अब ये है कि अब ये 3 लड़के तो ये ऐसे हो गए होंगे कि ये अब जिंदगी भर ये नहीं छेड़ते, ये नहीं छेड़ते किसी को, या इस तरह बुलिंग नहीं करेंगे, या किसी के पीछे भागेंगे नहीं, और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। अगर कोई कर रहा होगा तो एटलीस्ट उनके साथ शामिल नहीं होंगे। तो कम से कम मेरी इस एफर्ट ने या जैद की इस एफर्ट ने 3 लोगों को तो बचाया बुरे काम से करने से। तो होपफुली आप जब स्टेप लेंगे तो और लोग भी इस तरह करेंगे। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो मिलेंगे तो हमने कहा ये शेयर करने वाली बातें करनी चाहिए। और शुक्रिया सबका कि 99.9% लोगों ने कहा कि आप लोगों ने बिल्कुल सही किया। और ये वीडियो काफी दिन से बनी हुई है, और उसके बाद मैंने वीडियो लगाई भी नहीं थी, मैं सोच में पड़ी हुई थी लगाऊं नहीं लगाऊं, नहीं मैंने कहा लगाओ नहीं लगाऊं, बड़ी उसमें, क्योंकि अपना मुल्क है और इस्लामिक मुल्क है। तो बंदा शिकायत करे तो किससे करे, हुक्मरानों से शिकायत करे, किससे करूं जाके शिकायत। तो चले खैर ठीक है, अल्लाह हाफिज।